آج کے شو میں وزیر اعظم عمران خان کی قومی اسمبلی میں تفصیلی تقریر، جو ملک کو برے حال میں چھوڑ گئے جواب ان سے مانگا جائے، وزیر اعظم برس پڑے۔ ملک کی معاشی صورتحال، کیا حکومت کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ حقائق بے نقاب۔ پوری دنیا میں اگر کسی حکومت میں کنفیوژن نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی، کیا حکومتی دعویٰ درست؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ آج تفصیلی تقریر ہوئی ہے، اس وقت تقاریر آپ کہیں ہوئی ہیں، وزیر اعظم کی تقریر، اس کے بعد اپوزیشن کی تقاریر ہوئی۔ بلال بھٹو صاحب نے مباحثے کا چیلنج دیا، خواجہ آصف صاحب نے تنقید کی، وزیر اعظم عمران خان نے یہ بتایا کہ کرونا کے پیچھے حکومت نہیں چھپ رہی معیشت کو لے کر، اور ایک بات انہوں نے لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی، یعنی جو پورا کرونا وائرس کا معاملہ ہے اس سے جڑے حکومت کی حکمت عملی پر کی۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو کہیں بھی کنفیوژن جو تھا وہ نہیں تھا، اور یہ واحد حکومتی سے کنفیوژن نہیں تھا۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ اس لاک ڈاؤن، اس کرونا وائرس سے متعلق وزیر اعظم خان کا بیان کیا ہے، پھر یہاں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ فرام ہیئر، لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی۔ اسپیکر صاحب، اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی۔ پہلے دن سے میں آج اپنے اپوزیشن ممبرز کو کہتا ہوں، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیٹس سٹارٹ دا شو فرام ہیئر۔ دانیال چودھری صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، شوکت بسرا صاحب ترجمان پنجاب حکومت کے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، بار بار نون لیگ اور پیپلز پارٹی تنقید، کنفیوژن ہے، بیانات میں کچھ تضادات ہیں، وزیر اعظم صاحب کی اسٹریٹجی، حکمت عملی، پی ٹی آئی کی جو وزراء ہیں ان کے بیانات میں تضادات ہیں۔ آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی تضاد نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، واحد حکومت دنیا میں جس میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ دانیال چودھری صاحب، یور سے آن دس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس میں بڑی کلیئرٹی کہ شاید عمران خان صاحب بھول گئے ہوں کہ ان کے ریمارکس یا ان کی باتیں جنہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ ایک زکام ہے اور صرف اشرافیات کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس جہاں ان کے وزراء نے، وہ کراچی کے ہوں، وہ ان کے اسپوکس پرسنز ہوں، انہوں نے برہا ٹائم کے آ کے کہا کہ بھائی کہ اس میں کوئی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تمام وہ سٹیٹمنٹ تھی جو آپ کے اپنے پرائم منسٹر نے کی، لیکن ہم ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، آج آپ پارلیمنٹ پہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے آپ پھر ایک دفعہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے آپ نے معیشت کے اوپر بولا، پھر آپ نے اپنی پروگریس کے اوپر بولا، پھر آپ کے گروتھ کے اوپر بولا۔ دیکھیں، آپ کو ایز اے اسٹیٹسمین آگے آنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کے لو لیڈر سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اگر ان سے ہوئی ہیں تو ان کو اپنا اسٹیٹسمین والا رول کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہم نے غلط پریڈکٹ کیا تھا، ہم اکوپڈ نہیں تھے، ہم لاک ڈاؤن کرنے کے بعد لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت یہ تھی، اس لیے ضرورت تھی کیونکہ ہم اپنی تیاریاں کر لیں، ہم اپنی ٹیسٹنگ کٹس کیپیسٹی بڑھا لیں، ہم وینٹیلیٹرز اپنے انکریز کر لیں، ہم اپنے ایس او پیز اور پالیسی لے آئیں ہاسپٹلس کے اوپر، وینٹیلیٹرز کی پرائسز کے اوپر، پلازما کلیکشن کے اوپر۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، لاک ڈاؤن کے باوجود ہم یہ چیزیں نہیں کر سکے کہ ہم اکوپڈ نہیں تھے، ہم تیار نہیں تھے، ہماری انکمپیٹنس تھی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ اپوزیشن کی سپورٹ کرتی، عوام کی بھی آپ کی بات کو سچ مانتی اور اس سچ سے آپ آگے بہتر کریں۔ لیکن جس چیز کی آپ شروعات جھوٹ سے کر رہے ہیں تو how do you expect the people to support you? How do you expect people of Pakistan to stand with you? And how do you expect the opposition to support you on this front? صحیح ہے، لیکن دانیال صاحب انہوں نے معیشت کے بارے میں بات کی، انہوں نے، آپ تو لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی معیشت ہمیں برے حال میں ملی، ہماری جب معیشت ملی، جو پچھلا ادوار تھے اس میں معیشت کو اور ملک کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا، جواب ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ کچھ معیشت کے بارے میں وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ سنا بھی دیتے ہیں، دانیال چودھری صاحب کا جواب لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو بات، معیشت پہلے کیا تھی، پھر پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہے، کیا فرق پڑا ان کو جب ملا تھا ملک تو کیا حالت تھے اس وقت ملک کا۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کن اکنامک فیکٹس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ لیٹس ہیئر دس۔ جو ہمیں اکانومی ملی، یہ پاکستان کی تاریخ کا
डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। तो प्रॉब्लम्स तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। जब आपका रुपया कमजोर हुआ और जब तेल की कीमत महंगी हो गई, उसका इंपैक्ट बिजली पे सब पे पड़ गया। तो स्पीकर साहब, वो मुल्क में लोगों में गुर्बत में इजाफा होना था। पहला साल जो हमने जितनी भी टैक्स कलेक्शन की, वो पहला साल वैसे मुश्किल था, आधा उसका चला गया इनके कर्जों की किस्तें, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने में। $20 अरब के रिजर्व्स थे, वो क्रैश करके $10 अरब पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। तो ये तो मईशत की सूरत हाल है। लेकिन शौकत बसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी स्मार्ट लॉकडाउन पर दानियाल चौधरी साहब लॉकडाउन पर हुकूमत की हिकमत अमली पर अभी बात हो रही थी, लेकिन ये भी फरमाएगा कि आज उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मुबाहिसे का चैलेंज दिया है कि चैलेंज करते हैं जी मुबाहिसे का। वो कहते हैं जी तकारीर फरमाइश पर करवाई गई, सेलेक्टर्स के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी, इतनी लंबी तकरीर क्यों की? क्या जवाब है इन सवालों को? आज जरूरत क्या थी इतनी तवील तकरीर की? और क्या कोई दिन द पीटीआई कैंप्स कोई कंफ्यूजन, नर्वसनेस है? क्या वजह है बस साहब? सैफान भाई, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। जो लोग कोरोना वायरस से फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अच्छा, अब अपोजिशन जो पहले ये कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं आते, अगर पार्लियामेंट में आए हैं तो कहते हैं जी तकरीर क्यों की है, लंबी क्यों की है, फलान टॉपिक को टच क्यों किया है। देखिए, मैं समझता हूँ आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम मामलात के ऊपर बात की है वन बाय वन। ज़ाहिर है इस वक्त जो कुदरती आफत है, जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, उन्होंने कोरोना वायरस पे बात की है, उन्होंने इकानमी पे बात की है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे बात की है, उन्होंने इस वक्त जो मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तान के आवाम को, वो महंगाई हो, बेरोज़गारी, उन पे बात की है, लाइन ऑफ एक्शन बताया है, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी वही बात कि पाकिस्तान को जितना नुकसान इस करप्शन ने पहुंचाया है, लूट मार ने पहुंचाया, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान में एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब गुजारिश ये है कि दोनों चैलेंज दे रहे हैं कभी मुनाजरे के, मेरे भाई इससे बड़ा कौन सा फोरम होगा कि नेशनल असम्बली का इजलास हो रहा है, आप बताइए, हुकूमत के माइनस बताइए, नेगेटिव बातें बताइए, लेकिन ये तो सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए मुनाजरे का चैलेंज। भाई किस बात का? आप ये बताना चाहते हैं कि 70 साल अगर आमरीत रही, आप लोगों ने, दोनों पार्टियों ने 4-4 बारियां ली, तो आप 32,000 का कर्जा छोड़ कर गए थे। आप लोगों ने हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज किया था। तमाम इदारे को जो नुकसान में डुबो के एक इदारा मुनाफा अंडर प्रेशर है अभी कोई? ये स्टील मिल में टीका लगाया, आपकी हुकूमत क्या कोई अंडर प्रेशर है? ये सवाल है। चाहते हैं क्या आपकी हुकूमत अंडर प्रेशर है बसा साहब इस पर? कोई आपको विद इन फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद, या वैसे वो जो उन्होंने कहा जी कि 6 माह है वज़ीर आज़म के बाद, फवाद चौधरी को कोट करते हुए, प्रेशर है कोई जो आज तकरीर की वजह थी? ये इसको क्लियर करते जाएं प्लीज बसा। सैफान, आपको एक बात बताऊं, आप अंदाज़ा करें कि मौजूदा जो अपोजिशन है, जो इंतहाई में इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, होम्योपैथिक अपोजिशन, जिसका ना फ़ायदा ना नुकसान। देखिए ना, जब उनके पास अगर वो समझते हैं कि हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो बताइए कितने चैलेंज दिए हम आवाम को लेकर निकल रहे हैं। जब वो धरना था, जब इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज्वाइन करना था, हर आदमी कह रहा था मुझे किस तरह कोई रिलीफ मिल जाए, मेरी किस तरह कोई बातचीत हो जाए। असल में जाहिर है जब अपोजिशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, कोई उनके पास सियासी कुव्वत नहीं है, तो हमारे दोस्त हैं वो विदन पार्टी, वो कहते हैं ना, लपटना झपटना, झपट कर लपटना है, लहू गर्म करने का एक बहाना, कुछ भी नहीं है। दोस्त हैं पार्टी में, इजहार राय का हक है, ऐसे सारे र्यूमर्स को आप ये कौन सी मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस साहब, मैं एक ब्रेक के बाद वाली पार्टी है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। बस साहब आप बात करें, दानिया चौधरी साहब भी हमारे जवाब लेंगे इस बारे में। कोरोना के पीछे हुकूमत छुप रही है,
یہ نہیں چپ رہی. معاشی اعداد و شمار کے حساب سے وزیر صاحب نے کچھ سوال کا جواب بھی دیا ہے, اس پر بات بھی کی ہے, لیکن اس پر پردہ اٹھائیں گے, کچھ حقائق بھی رکھیں گے سامنے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. یہ ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے, شوکت بخش صاحب کہہ رہے ہیں. دانیال چودھری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر, کیونکہ یہ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں معیشت والے معاملے پر آئیں, کیا حکومت انڈر پریشر تھی؟ آج کی تقریر اس لیے تھی اپوزیشن جو اس کو انٹرپریٹ جس طرح کر رہی ہے, لیکن شوکت بخش صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں خطرہ کیا ہوگا جب اپوزیشن ہی ہومیوپیتھک ہے. یور ریسپانس آن دس دانیال صاحب؟ دانیال چودھری صاحب کی آواز ہم تک جو اس وقت ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اگر ہم رابطہ آپ آئیے دانیال چودھری صاحب, کچھ فرمائیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی اچھی اپوزیشن انہوں نے دیکھی ہے اور جتنی کام اپوزیشن, کہ دیکھیں ان کو ہم ابھی تک ہم نے جتنا ان کو ٹائم دیا, ہم نے ان کو بار بار موقع دیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر آنے والے دن پہ یہ ایکسپوز ہو, کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جس نے ہر بات پہ اپوزیشن کو گالی دی. دیکھیں آج عمران خان کی سپیچ اور ان کا باڈی پوسچر کیا تھا. آج وہ کسی کو ایکسپلینیشن دے رہے تھے, وہ آج کسی کو اپنی ناکامیوں کی ریزن سمجھا رہے تھے. آج بتا رہے تھے کہ ہمیں کی غلطی نہیں ہے, میری کابینہ کی غلطی نہیں ہے, ہمیں تحفے میں یہ چیز ملی. لیکن دیکھیں اگر ڈالر مصنوعی کنٹرول تھا تو آپ اپنی مصنوعی کنٹرول کر سکے. اگر گروتھ 5.6 5.7 ورلڈ بینک تو وہی پیسے دے کے آپ مصنوعی گروتھ کیوں نہیں کنٹرول کر سکے. جو بے روزگاری اگر کنٹرول کی تو وہ بھی آپ نہیں کنٹرول کر سکے. بسرا صاحب آپ یہ خالی بتائیں کہ جو آپ نے صرف ایک کام کرنا تھا, وہ کیا کام تھا کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون 4000 ارب روپیہ ہائیسٹ ٹیکس ڈیٹیشن کی گئی. آپ کی جو پارٹی کی ماشاءاللہ کمپٹنس ہے وہ وہاں سے نظر آتی ہے جہاں آپ نے اس پر ریسیو کرنا تھا, وہاں 700 کچھ ارب کا شارٹ فال ہو گیا. آپ اس سال کی غلطیاں تو کرونا کے اوپر ڈال رہے ہیں, لیکن آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ معیشی 6 مہینے پہلے بھی آپ 2000 ارب شارٹ, کس کی غلطی؟ آج ٹڈی دل کا حملے کی وجہ سے 1.3 بلین ڈالر سمر کراپ میں نقصان ہے اور 1.8 1.9 ونٹر کراپ میں. یہ کس کی غلطی ہے؟ گندم کی شارٹ فال جو آپ نے مرغی خانوں کو دے دی, اور اس کی وجہ سے شارٹ فال کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی, گندم کی قیمت بڑھ گئی, KPK میں شارٹ ہوگی, وہ کس کی غلطی ہے؟ آئل کرائسس جو آپ نے پراپر وہ چیز بند کروا دی اور امپورٹ کے اوپر آپ نے میک شور نہیں کیا آپ ریگولیٹ کریں, وہ کس کی غلطی ہے؟ آج پہلی دانیال صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا پر ڈالنا یہ سب کچھ غلط ہوگا, یہ اپنی نااہلی انکمپٹنس ہے اور ڈیسیشن میکنگ ہے جس کی وجہ سے آج جو بھی ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اس میں کرونا نہیں ہے امپیکٹ, ون آف دا ریزن. جی اچھا, 20% اکانومی جو ہے وہ یو کے کی اتنی بڑی اکانومی تھی وہ کریش کر گئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ IMF یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ 3 سے 4% پوری ورلڈ کی اکانومی نیچے آئے گی. پاکستان کو بھی اس سے کم از کم 3000 ارب کا نقصان ہوا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ یہ دیکھیں سیفان کہ ہم نے ابھی تک, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی آپ نے حکومت دیکھی ہو, کوئی ایسی پارٹی دیکھی ہو, کوئی ایسی لیڈرشپ دیکھی ہو کہ وہ ایک بار بھی اقتدار میں نہ آئے, جب اسے اقتدار ملے تو آتے ہی اسے وہ خزانہ ملے جس کو دونوں پارٹیاں لوٹ کے کھا کے خود ارب پتی اور کھرب پتی بن گئی ہوں اور قوم غریب ہو گئی ہو, اور پھر وہ خزانہ ملے نہیں. لیکن بس صاحب ابھی جو دانیال صاحب گنوا رہے تھے چیزیں, وہ سارے فیصلے تو آپ کے اپنے فیصلے تھے. 5000 ارب کا قرضہ وہ سارے فیصلے تو آپ کے اپنے فیصلے, گندم کی قیمتیں کرنا, دیگر معاملات کرنا, اپنے فیصلے آپ کے سارے. بس میں اس پہ آتا ہوں. آپ نے گندم کی قیمت کی بات کی, میں پھر کہوں پاکستان کے اندر جب آپ مافیاز کو ہاتھ ڈالتے ہیں
جو کارٹلز ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک وقت لگتا ہے مافیاز کو کنٹرول کرنے میں. آج پرائم منسٹر نے آپ کو کیا بتایا کہ ماضی میں کیا چینی کی قیمتیں نہیں بڑھتی تھیں, آٹے کی نہیں بڑھتی تھیں, یہاں پر فرٹیلائزر کی نہیں بڑھتی تھیں, یہاں پر کیا ہوتا تھا, سب ملے ہوتے تھے, سب کا حصہ ہوتا تھا. جب پرائم منسٹر نے دیکھا, اپنی حکومت میں اس کا نوٹس لیا, کمیٹی بنائی, کمیٹی نے پھر انہوں نے کہا یہ جی سب آئی واش ہے, کمیٹی بنائی, رپورٹ پبلک کی, اور اب ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں 29 ارب روپیہ, یار آپ 29 ارب میں پورے پاکستان کے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. وہ کھا گئے کون؟ جتنی شوگر ملی ہیں کن کی ہیں؟ سیاستدانوں کی ہیں. اور وہ بھی کون سے سیاستدان؟ جنہوں نے ہمیشہ فائدے لیے, حکومت میں آ کے لائسنس لیے. اس لیے میرے بھائی, وہ آٹا ہو وہ چینی ہو, جنہوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. بسا صاحب یہ سارا کا سارا دوش ہی اپوزیشن کے اوپر ہیں, اس پر سوال پوچھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد بسا صاحب جو کہہ رہے ہیں, دانیال چودھری صاحب بھی ساتھ ہوں گے. کچھ اہم سوالات آج وزیر اعظم کی تقریر سے متعلق بھی جو انہوں نے بات کی, کورونا کے پیچھے ہم نہیں چھپ رہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور اہم ترین سوالات آج وزیر اعظم کی تفصیلی تقریر, اپوزیشن کی جوابی تقریر, مباحثے کا چیلنج, کرونا کے پیچھے کیا چھپ رہے یا نہیں, وزیر اعظم نے اس پر کیا کہا ہے, آپ کو ذرا سنواتے ہیں. اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اعظم نے کیا کہا. ایک اور بات ہوئی جی کہ کورونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے, دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک $12 ٹریلین 100 سال میں سب میں بڑا نقصان. دانیال چودھری صاحب, جب پوری دنیا میں یہ حال ہے, پروجیکشنز نیگیٹو گروتھ کی, پورے ایوریج جی ڈی پی کی دنیا کی یہ ہے, تو پھر یہ صرف پاکستان تو نہیں, وزیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم پہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپ رہے ہیں, یہ غلط ہے الزام. نہیں نقصان ہوا. اس میں میں پہلے ایک چیز بولوں کہ ہمارے بھائی بسرا صاحب نے with all due respect انہوں نے ایک چیز بھی آنسر نہیں کی, اور میرا صرف ان سے دوبارہ یہ ہے بسرا صاحب سے. دیکھیں بسرا صاحب, اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس آج وہ نمائندے ہیں آپ کی پارٹی میں جو ہر پارٹی کا حصہ بنے رہے. KPK میں آپ نے 5 سال رول کیا, آپ مجھے KPK میں ایک بڑے ہاسپٹل کا نام بتا دیں, آپ اپنی ٹیکس کلیکشن کا حساب بتا دیں, آپ خالی یہی بتا دیں کہ آپ کا جو بیسٹ وہاں جو نیب کا ادارہ تھا جس نے لوگوں کے ساتھ مطلب کرنا چلانا تھا معاملات, اس کا نیب کے ہیڈ کا کیا نام تھا وہ بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیں آپ کی جو معیشت کا حال تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ, ہم $99 بلین کے اوپر 100 ارب آپ کی تھی اسٹاک مارکیٹ, آپ کا 105 106 107 پہ تھا ڈالر. دیکھیں آپ کا جو ہم نے 32 بلین ٹیکس لیا, جب ہم نے ٹیکس کیا ان میں سے 17 بلین ہم نے واپس کیا. ہم نے IMF کو خیر آباد کا, اور پاکستان کی گروتھ 5.9 پہ گئی, 5.9 اور 5.10 پہ. یہ پاکستانی یہ ورلڈ کے ادارے کہہ رہے ہیں. ہر یہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کرونا تو پچھلے 4 مہینے سے آئی ہے نا, یہ پچھلے 9 مہینے کا جو 9 مہینے کا ان کا ٹیکس کلیکشن تھا وہ کیوں شارٹ فال تھا 3000 ارب. آپ کا ڈالر کیوں کنٹرول آپ سے نہیں ہوا. ہم نے جس IMF کو خیر آباد کہا تھا آپ اس کو واپس کیوں لے کے آئے. آپ نے کون سا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ کیا جس سے ریونیو جنریٹ ہوئی اور پاکستان کی بہتری کر جا سکتا ہے. دیکھیں آج خان صاحب خود کہہ رہے ہیں پوری دنیا کی اکانومیز نیگیٹو ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں برا حال ہوگا, لیکن اپنی بجٹ سپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری گروتھ 2% ہوگی.
जब 24% ये कट कर रहे हैं अपने खजाने से, जब पूरी दुनिया इनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, ये किस तरह मुझे बता दें किस तरह ग्रोथ पे करेंगे? कि ये खाली हम इनको क्या कहते हैं कि लोगों से बार बार झूठ मत बोले, लोगों से हकीकत की बात करें कि अगर आप सेल्स टैक्स 12% कम कर रहे हैं, या अगर आप अपने और 24% आपने ग्रोथ टैक्स रेशो इंक्रीज किया हुआ है अपने अगले साल के बजट। इन शॉर्ट दानियाल साहब आप कह रहे हैं कि बड़े हुकूमत की अपने आपने का बड़ी अच्छी मैशत दी, कोरोना से पहले ही बुरा हाल था, कोरोना को जिम्मेदार करार देना सही नहीं है। शौकत बसर साहब सिर्फ कोरोना पर डाल देनी है, ये बोल रहे हैं दानियाल चौधरी साहब, आप तक आवाज नहीं पहुंची थी, लेकिन इस ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें कहा जा रहा है, इसके बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, अपोजिशन की तनकीद, वज़ीर-ए-आज़म का जवाब और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर साहब आप अभी दानियाल चौधरी साहब ने बहुत सी बातें ऐसी गिनवाई जो वो छोड़ के गए थे बेहतर हालात, अब हालात बुरे हुए। वो कह रहे हैं कोरोना पर ना डालें, ये सब आपके गलत फैसले जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। वज़ीर साहब सैफान, अगर तो पाकिस्तान में इनकी हुकूमत थी तो फिर तो ये टोटल गलत पिक्चर पेंट कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी हुकूमत पाकिस्तान में ना हो, इनकी चाइना में हो, इनकी स्विट्ज़रलैंड में हो, कनाडा में हो, वहाँ की ये इनको ख्वाब आ रहे हों। भाई पाकिस्तान में तो सिवाय फाकों धमाकों के अलावा तो इन्होंने कौम को कुछ नहीं दिया। आप मुझे बताएं, मैं सैफान आप दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या कोई ऐसी रॉकेट साइंस को गीदड़ सिंह ही मुझे बता दें कि पाकिस्तान तो कर्ज़ों में डूब जाए, पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो जाए, तमाम पाकिस्तान को गिरवी रख के कर्जे ले लें, और ये कौन सी गिदड़ सिंगी है, खुद ये अमीर से अमीर तर हो जाए? ऐसी सूरत हाल नहीं है, इनको खुद अंदाज़ा है। और बताएं मुझे, क्या 70 साल गंद डालते रहे और 2 साल में वो साफ़ हो जाएगा? टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो माफियाज और कार्टेल्स हर इदारे में मौजूद हैं, हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने चीनी माफिया को एक्सपोज किया है। इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे फर्टिलाइज़र माफिया, आपका सीमेंट माफिया, उनके खिलाफ भी इंशाल्लाह रिपोर्टें आएंगी। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पावर्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिस तरह चाइना ने अगर नीचे वाले तबके को उठाकर आज चाइना अनकरीब जो सुपर पावर बनने जा रहा है, जो जाइंट बन चुका है, इंशाल्लाह उन्हीं पे स्टेप फुटप्रिंट्स पे हम नीचे गरीब तबके को ऊपर लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जो आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, जब तमाम देखें ये कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, ना इंसाफी की हुकूमत कायम जो नहीं आप रह करने सकती। जा रहे हैं सब कुछ, माफिया को बेनकाब कर रहे हैं। आपने जिन माफिया का जिक्र किया, दानियाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी इस्लाहाती एजेंडा आप इसे कह सकते हैं ना, रिफॉर्म्स ही हैं ये दानियाल चौधरी साहब के। ऐसे ऐसे सेक्टर्स बेनकाब हो रहे हैं जो पहले कार्टेल्स बेनकाब नहीं हुए थे। दानियाल साहब लेकिन जी मैं पहले एक चीज बसर साहब कह दूं कि हमने पाकिस्तान में हुकूमत की और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपके सामने जो हमने कारकर्दगी और इकोनॉमी की बात की आपके सामने आ जाएगी हर चीज। दानियाल भाई, आप हुक्मरान पाकिस्तान में थे, जो आप नक्शा खींच रहे, ये तो बता दें कौम को, या आपकी हुकूमत पाकिस्तान से कहीं बाहर थी? पाकिस्तान में तो जो हुकूमत थी, पाकिस्तान में तो खंडरात ही खंडरात थे हर तरफ। साहब यू रिस्पेक्ट, मुझे खाली ये बता दें, जो आप मुझे बताते, आपने जो कहा पाकिस्तान को आपके देंगे, आपने कहा गरीबों को नौकरियां देंगे, क्या पॉलिसी है आपके पास, क्या रोड मैप है आपके पास, क्या प्लान है? आप मुझे बताते आपके पास ग्रोथ का क्या प्लान है? मैं कहूँगा आप ठीक करें, आप मुझे अभी बता दें अगले 1 साल का। बसा साहब आपने अभी कहा था चीन की तरह हम गुर्बत खत्म करेंगे, मॉडल फॉलो करेंगे, वो क्या वो कह रहे हैं? क्या आपके पास घोड़ा है जिसके जरिए आप ये, कौन सा आपके पास इंग्रेडिएंट है जिसके जरिए आप ये करेंगे? मैं बताता हूं दानियाल साहब, आप लोग जिन्होंने इस कौम का माल लूटा है उनसे दौलत वापस लेंगे, गरीबों में तकसीम करेंगे। कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? उसके ऊपर हम ये करेंगे, लोगों की तालीम पे खर्च करेंगे, लोगों की सेहत पे खर्च करेंगे। देखें, ये जो हमने बजट दिया है, इसके बावजूद